اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب، اس سورہ مبارک کے کل 9 رکوع ہیں اور مدنی صورت ہے۔ سن 5 ہجری کے آخر میں غزوہ احزاب کے زمانے میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تأمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما۔ سورۃ الاحزاب، پہلا رکوع سن 5 ہجری کے آخر میں غزوہ احزاب کے زمانے میں نازل ہوئی۔ مدنی صورت ہے۔ اس سے پہلے مکی صورتوں کا ایک بہت بڑا مجموعہ گزرا ہے کہ 18ویں پارے میں سورۃ النور ہے، مدنی صورت ہے۔ اس کے بعد پھر مکی صورتوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور قرآن کریم میں بیان ہوا۔ پھر سورۃ احزاب جو مدنی صورت ہے، سورۃ احزاب اور سورۃ النور کی آپس میں بڑی گہری مشابہت ہے۔
سورۃ احزاب کے 9 رکوع ہیں، سورہ نور کے بھی 9 رکوع ہیں۔ سورۃ احزاب مدنی ہے، سورہ نور بھی مدنی ہے۔ سورۃ احزاب میں ایک غزوہ کا بیان ہے، سورہ نور میں بھی ایک غزوہ کا بیان ہے۔ سورۃ احزاب میں پردے کے مسائل، سورہ نور میں بھی پردے کے مسائل۔ سورہ نور کی آیت نمبر 35 جو ہے جامع ترین آیت ہے، سورہ احزاب میں ہو بہو آیت نمبر 35 جو ہے جامع ترین آیت کریمہ ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلا لفظ ہی پیارے رسول کی عظمت اور شان میں یا ایھا النبی، اس میں آپ کی عظمت ہے۔ باقی انبیاء کرام کو یا آدم ہو، یا نوح ہو، یا ابراہیم، یا موسیٰ، اس طرح کہہ کے خطاب کیا گیا ہے، لیکن پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کا یہ تقاضا ہے یا ایھا النبی، اور اس بات سے آپ کو انتہائی خوشی ہوگی کہ یہی پیارا لفظ اس سورہ مبارک میں 5 مرتبہ ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان اور مقام، اتق اللہ، اگر علیحدہ کر کے پڑھیں تو اتق اللہ، اللہ کا تقوی اپناؤ۔ اکٹھا پڑھتے ہیں یا ایھا النبی اتق اللہ، یتق اللہ، اے نبی اللہ تعالیٰ کا تقوی اپناؤ۔ آپ کو خطاب ہے، آپ کے ذریعے ساری امت کو اللہ کا تقوی ہر کام میں، حتیٰ کہ حج کے بارے میں آتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، حج پہ جاؤ اپنا زاد راہ ساتھ لے لو۔ بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے ہر کام میں۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اور نہ اطاعت کرو کافروں کی، والمنافقین، اور منافقین کی اطاعت نہ کرو، ان کی بات کی طرف توجہ نہ کرو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والے، نہایت علم والے، سب کچھ جاننے والے، بہت زیادہ حکمت والے ہیں۔ اس سورہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جاہلیت کی رسموں کے خاتمے کا اعلان فرمایا، اس لیے پہلے فرما دیا کہ منافقین اور کافرین کی بات پر توجہ نہیں کرنی، بلکہ جو جہالت کی رسمیں ہیں ان کو توڑ دینا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اور پیروی کرو جو وحی کی گئی آپ کی طرف، وحی کی جاتی ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور آپ بھروسہ کریں اللہ تعالیٰ پر، اور جو جہالت کی رسمیں ہیں ان کو آپ توڑتے جائیں۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، کافی ہے اللہ تعالیٰ وکیل کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ وکیل بننے کے لیے کافی ہے۔ اب وہ آیت کریمہ آئی جس کے اندر اللہ پاک نے پہلے 2 چیزیں بیان فرمائیں بطور مثال، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر ایک حکم جاری و ساری فرما دیا۔
ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، یہ پہلا مسئلہ ہے بطور مثال۔ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے لیے دو دل، قلبین دو دل، کسی شخص کے دل دو نہیں ہوتے، ایک ہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے نا میرا ایک دل یہ کہتا ہے، ایک دل یہ کہتا ہے، تو دل ایک ہے، دو نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کے پاس دو دل نہیں، ایک ہے۔ یہ پہلی مثال بیان فرمائی۔ دوسرا، وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو، اللائی وہ بیویاں، تظاہرون تم زہار کرتے ہو، منہن ان سے، امہاتکم تمہاری مائیں۔ جاہلیت میں یہ بھی ہوتا کہ لوگ کہہ دیتے بیوی کو انت علیہ کا ظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح۔ تو فرمایا بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ پہلی مثال تو یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں دو دل نہیں بنائے کسی انسان کے لیے۔ دوسری مثال یہ کہ بیوی کو ماں کہنے سے ماں نہیں بنتی، ماں وہی ہے جس نے جنا۔ ہاں یہ بری بات ہے اور قول زور ہے، منکر ہے، اور اس کے تفصیلی احکامات سورہ مجادلہ میں 28ویں پارے میں زہار کے، جب کوئی کہہ دیتا ہے اپنی بیوی کو انت علیہ کا ظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، ماں نہیں بن جاتی۔ دو مثالیں بیان فرما کے تیسرا حکم، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں بنایا ادعیاکم تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم تمہارے حقیقی بیٹے۔ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت میں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے ما کننا ندعوہ الا زید بن محمد، ہم زید بن محمد کہہ کے پکارا کرتے تھے، نبی کریم کے بیٹے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، ان کو پکارو ان کے باپوں کے نام سے، وہ زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے ہاں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4782۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام کہنے لگے زید بن حارثہ، جو اصل نام ہے، اب زید بن محمد نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح پیارے رسول کا پیارا فرمان ہے من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام، جو شخص دعویٰ کرتا ہے اپنے باپ کے غیر کی طرف اپنی نسبت اور وہ جانتا ہے کہ اس کا باپ نہیں، تو اس پر جنت حرام ہے۔ فالجنۃ علیہ حرام، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی جنت حرام ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6766۔ اسی طرح حدیث مبارک ہے لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن ابیہ فہو کفر، صحیح البخاری حدیث نمبر 6768۔ اپنے باپوں سے بے رغبتی مت کرو، کیونکہ جس نے اپنے باپ سے بے رغبتی کی تو یہ کام کفر ہے، کفر میں انسان چلا جاتا ہے۔ اور یہ فرمایا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں بنایا تمہارے
منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے۔ اب لوگ اگر لکھ لیتے ہیں شناختی کارڈ میں، پاسپورٹ میں، انتہائی غلط بات ہے۔ انسان ایمان سے اور اللہ تعالیٰ کی جنت سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے پہلے 2 مثالیں دے کر پھر یہ تیسرا حکم نازل فرمایا۔ کسی کے پاس 2 دل نہیں، کسی کی بیوی ماں نہیں بن جاتی، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا بن سکتا ہی نہیں۔ وما جعل ادعیاکم ابناکم، اللہ تعالیٰ نے کوئی مسئلہ چھوڑا ہی نہیں، تفصیلہ کل شے، ہر چیز کی تفصیل بیان فرما دی ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری باتیں ہیں تمہارے منہ کے ساتھ۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ تعالیٰ حق کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اب یہ لکھ لیں سرپرست ہے، سرپرست ہے فلانا، نگران ہے۔ سرپرست لکھا جا سکتا ہے، نگران لکھا جا سکتا ہے، باپ نہیں لکھا جا سکتا، نہ باپ کہہ کے پکارا جا سکتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، پھر وہی حکم آ گیا، پکارو ان کو ان کے باپوں کی نسبت سے، جو اصل باپ ہے نا اسی کا نام لے کر پکارو۔ عزیز بھائیو، مومن جو ہے جب کوئی آیت سنتا ہے یا حدیث سنتا ہے فوراً یہ سوچتا ہے کہ میں اس پر عمل کس طرح کروں گا، عمل کرنے کا راستہ تلاش کرتا ہے۔ میرا اور آپ کا ذہن اس قدر منفی ہو چکا ہے کہ جب ہم کوئی آیت سنتے ہیں یا حدیث تو فوراً سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس پر عمل کیسے نہیں کرنا۔ اچھا مولوی صاحب یہ بتاؤ پھر کیا کریں، اس کا حل کیا ہے؟ فوراً انکار، نافرمانی اور نہ عمل کرنے کے سوال۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا یہ حل بتا دیا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، اب یہ سوچنا ہے کہ اس پر عمل کس طرح کرنا ہے، کوئی عمل کا راستہ تلاش کرنا ہے، یہ نہیں تلاش کرنا کہ اس کا انکار کس طرح کیا جائے۔ ہوا اقسط عند اللہ، بڑے انصاف کی بات ہے اللہ کے ہاں۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس اگر تم نہیں جانتے ان کے باپ کا پتہ ہی نہیں چلتا، حادثہ ہو گیا، بعض اوقات حادثے ہوتے ہیں بڑے بڑے، زلزلے اور ٹرین حادثے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا اصل باپ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی بتا دیا ہے۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، باپ کا پتہ نہیں ہے تو اس کا بھی حل بتا دیا۔ کہا کرو یہ ہمارا بھائی ہے، بھائی کہہ کے پکار لیا کرو۔ موالیکم و موالیکم، اور تمہارے دوست ہیں، یہ دوست کہہ کے پکار لو، بھائی کہہ کے پکار لو۔ باپ کا پتہ نہیں چلتا تو پھر بھی باپ کے خانے میں نام نہیں کوئی دوسرا لکھا جا سکتا، ہاں یہ لکھنا ہے یہ سرپرست ہے، یہ نگران ہے۔ آپ کو حیرانگی ہوگی اس بات پر کہ کئی علماء کرام پورا علم رکھنے والے اس بات میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر چکے ہیں، باپ کے خانے میں اپنا نام لکھ دیا، اور اللہ پاک نے صاف صاف اس سے منع فرما دی۔ اگر باپ کا پتہ نہیں چلتا پھر بھی نہیں لکھ سکتے، اور اگر پتہ ہے پھر تو بالاولیٰ اس کا حل کیا ہے؟ سرپرست ہے، نگران ہے، یہ لکھا جا سکتا ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، نہیں تم پر کوئی گناہ، فیما اس میں جس میں تم نے خطا کی، ہاں گزشتہ جو غلطی ہو چکی ہے اس کی استغفار کر لو، معافی مانگ لو اللہ پاک سے۔ وَلَكِن مَّا تَأَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور لیکن جو تمہارے دلوں نے ارادے سے کیا، جان بوجھ کر کیا، اس میں گناہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے
بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، آیت آ گئی، حدیثیں آ گئی ہمارے سامنے۔ اب سوچنا کیا ہے کہ اس پر عمل کس طرح کرنا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ انکار کس طرح کرنا ہے۔ مزاج بگڑ گئے، طبیعت میں خلل آ گیا، ایمان میں نقص آ گیا۔ اکثر ایسے ہوتا ہے، جب کوئی آیت حدیث سنی تو فوراً دماغ میں یہ سوچا کہ اس کا انکار کرنے کا کیا بہانہ بنانا چاہیے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پہلی آیت میں آپ کی شان اور عظمت کا بیان ہے، یا ایھا النبی، اس آیت میں بھی آپ کی عظمت کا اور شان کا تذکرہ ہے، اور اس سارے رکوع میں، رکوع کے اختتام پر پھر آپ کی عظمت کا بیان ہے اور شان کا۔ نبی کریم زیادہ حق رکھتے ہیں مومنوں پر، من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی۔ ہماری جان کا اتنا حق نہیں ہم پر جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کس لیے؟ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ میری جان، میرا نفس مجھ سے دھوکہ کر جائے اور مجھے نقصان پہنچائے اور میری دشمنی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی امت کے لیے خیر کی دعائیں اور بھلائی اور بہتری اور خیر، آپ کی سیرت طیبہ مومنوں کے لیے ہمیشہ خیر خائی۔ ہماری جان اور نفس سے بھی زیادہ ہم اپنے آپ سے تو دھوکہ کر سکتے ہیں، لیکن نبی رحمت کی شان اور عظمت پر قربان جائیں۔ النبی اولی بالمؤمنین، اللہ کے نبی زیادہ حق رکھتے ہیں مومنوں پر، من انفسہم، جانوں سے بھی، کیونکہ آپ کو ہمارے ساتھ ہماری جان سے بھی زیادہ محبت ہے، اس لیے آپ کا حق بھی زیادہ ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صحیح البخاری، حدیث نمبر 5014۔ کوئی شخص تم میں سے ایماندار نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ ساری کائنات سے زیادہ نبی کریم سے محبت نہ کرے، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے۔ لا یؤمن احدکم، کسی بندے کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا، نہ کامل، نہ ناقص، نہ تھوڑا نہ زیادہ، حتیٰ کہ ساری کائنات سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ مجھے ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ابھی بات نہیں بنی، ابھی ایمان کامل نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چند لمحے ایک بات سوچی۔ کون سی بات سوچی؟ سوچا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے دنیا آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے، تو کیوں نہ میں اپنا فیصلہ ہی تبدیل کر لوں۔ فوراً فیصلہ تبدیل کیا اور فرمایا، اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ فرمایا الآن، اب ایمان کامل ہو گیا یا عمر، بات مکمل ہو گئی۔ صحیح البخاری کتاب الایمان، حدیث نمبر 6632۔ عزیز بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے ساری کائنات سے زیادہ۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام، اور رشتہ دار بعضہم اولی ببعض فی کتاب اللہ، ان کے بعض زیادہ حقدار ہیں بعض سے اللہ کی کتاب میں۔
من المؤمنین والمہاجرین، مومنوں سے اور مہاجرین سے۔ مومنین کا اپنا مقام ہے، مہاجرین کا اپنا مقام ہے، لیکن یاد رکھو رشتہ داروں کا اپنا حق ہے اور زیادہ حق ہے، مومنین سے بھی زیادہ، مہاجرین سے بھی زیادہ۔ وراثت کسی دوست کو نہیں مل سکتی۔ بعض ایسے دوست ہیں نا ہمیشہ اکٹھے ہی رہتے ہیں، صبح بھی اکٹھے، شام بھی اکٹھے، کھانے میں اکٹھے، جانے میں اکٹھے، آنے میں اکٹھے، وراثت میں ان کا حصہ نہیں ہو سکتا ذرا بر بھی، چاہے مومن ہیں چاہے مہاجر ہیں، وراثت ان کی ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، اللہ کی کتاب سورۃ النساء، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے 3 آیتوں میں وراثت کے حصے بیان فرما دیے ہیں۔ آیت نمبر 11 اور 12 اور آخری آیت کریمہ سورۃ النساء کی سب سے آخری حصے بیان فرما دیے۔ ہاں الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ تم کرو اپنے دوستوں کی طرف نیکی خیر، اپنے دوست کی مدد کر سکتے ہو، تعاون کر سکتے ہو، وراثت میں اس کا حصہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا مدینہ پاک میں، اور یہ وضاحت آ گئی کہ ٹھیک ہے اسلامی اخوت ہے لیکن اس میں وراثت نہیں، وراثت وہی ہے جو رشتہ دار ہیں، اولو الارحام ہیں، ان کا حصہ ہے۔ کان ذلک فی الکتاب مستورا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کہاں؟ سورۃ النساء میں اللہ پاک نے 3 آیات کریمات میں پوری وضاحت فرما دی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور جب ہم نے پکڑا نبیوں سے پختہ وعدہ، وَمِنْكَ اور آپ سے، وَمِنْكَ کے اندر اللہ کے پیارے نبی کی شان اور عظمت ہے۔ آپ دیکھو نوح علیہ السلام کا نام بعد میں، حضرت ابراہیم کا بعد میں، جناب موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بعد میں، اور پیارے رسول کا نام پہلے۔ باقی جو انبیاء کرام ہیں، جناب نوح، ابراہیم، حضرت موسیٰ، جناب عیسیٰ، ان کے نام ترتیب زمانی کے اعتبار سے ہیں، جیسے جیسے زمانہ ہے ویسے ویسے نام ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم کا، ومن کا، اور پیارے رسول علیہ السلام کا نام پہلے، زمانہ آپ کا بعد میں ہے۔ اس میں بھی آپ کی عظمت ہے اور شان ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اس رکوع کی پہلی آیت میں بھی، پھر درمیان میں، پھر یہاں رکوع کے اختتام پر پورا قرآن ہی آپ کی شان سے بھرا پڑا ہے۔ اس آیت میں بھی وَمِن کا زمانہ بعد میں ہے، نام پہلے آ گیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا ہم نے ان سے پختہ وعدہ۔ پختہ وعدہ کس چیز کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا سارا دین اللہ کے بندوں کو سنا دو، کمی کوتاہی نہیں، اور جو جہالت کی رسمیں ہیں ان کو توڑتے جاؤ۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ وہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں سوال کرے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کیا کافروں کے لیے عذاب دردناک عذاب۔ عزیز بھائیوں، سورۃ احزاب میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، بہت زیادہ جہالت کی رسموں کو توڑا ہے، تو انشاءاللہ ان پر عمل کرنے کا سوچنا ہے۔ یہ سوچنا ہے جو لے پالک ہے اس کی بلدیت جو اصل ہے نا وہی لکھنی ہے، اس کے بارے میں کیا طریقہ ہے، کیسے راستہ اپنایا جائے اور کس طرح اس کی سبیل نکالی جائے۔ یہ نہیں سوچنا کہ انکار کیسے کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔
ایمان صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ رب کائنات سب کو اچھی زندگی اور اچھی آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔